پڑھ کے یوں کر 11 مرتبہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لینا انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. ہمارے یہاں کے ایک خلیفہ ان سے 1 کروڑ روپیہ آپ کو سنا تھا. 1 کروڑ روپیہ تقریباً 2005 کی بات ہے. 1 کروڑ وہ مکر گیا. میں نے نہیں لیا نہیں اور پرچیاں ورچیاں میرا سائن ہی نہیں ہے. اس نے کوئی طریقہ لڑایا اس نے مکر گیا. یہ حضرت سے حضرت میں نے اپنا تو سارا تھا نہیں میرا آدھا اس میں سے قرضہ تھا آدھا اپنے بہن بھائیوں کا تھا آدھا یہ بڑے پریشان کہا یہ کر کے جاؤ یا جلال والاکرام پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیرا کیا وہ چوں بھی نہیں میں لوٹا دوں انشاءاللہ. 3 برس کیا اس میں کہنے لگے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دو میں اگلے ہفتے لوٹا دوں گا. دے دیا اگلے ہفتے یہ لو لوٹا تو اگلے ہفتے لوٹا دوں گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے ہم نے اس کو شروع کیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اس کے فضائل کا بھی ذکر آیا تھا. اس چیز کی فضیلت کیوں نہ ہو جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خود فرمایا ہے. اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف کرنا شروع کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللہ تعالیٰ جب تعریف شروع کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی تعریف کرتے ہیں کہ آیتوں پر آیت ہے. پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک سورت کے بعد دوسری سورت چڑھا دی تو ایسی اللہ نے تعریف فرمائی ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ بھی ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بلائیں ٹلتی ہیں مصیبتیں رفع ہوتی ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیدائش کی. ہر آدمی میں ایک نور ہوتا ہے. ہر آدمی میں ہر انسان میں چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں چاہے کافر ہیں ہر آدمی میں ایک نورانیت نور ہوتا ہے اور وہ اس نور کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. وہ نور کم پڑتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. جو پچھلی مرتبہ حدیث میں نے سنائی تھی وہ حدیث مجھے مل گئی. میں نے کہیں پڑھی نہیں تھی لیکن وہ حدیث مجھے مل گئی. بڑی عجیب حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ان کی عمر پوچھی تو کہنے لگے کہ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا تھا اور میں کچھ نہیں جانتا. چوتھے پردے میں ایک ستارہ ہوتا تھا مجھ سے 4 پردے دور. ایک پردہ زمین سے لے کے آسمان پہلا پردہ ہے. پھر دوسرا آسمان دوسرا پردہ. پھر تیسرا آسمان تیسرا پردہ. پھر چوتھا آسمان چوتھا پردہ. تو میری عمر اتنی زیادہ ہے کہ ان 4 پردوں کے بعد میں نے ایک نور کو اٹھتے ہوئے دیکھتا تھا. وہ نور میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. وہ نور 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اے جبریل مجھے میرے پروردگار کی قسم وہ نور میں تھا. نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. میں بہت مختصر قصہ کروں گا کیونکہ اس میں ایک ایک چیز کو اگر واضح کرنا شروع کریں تو وہ اصل مقصد تک بہت دیر ہو جائے گی. تو میں آج جو چند ایک چیزیں بیان کروں گا تو وہ کچھ شارٹ کٹ میں ہوں گی. تو
جو درمیان کی چیزیں ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ذکر ہو جائے، کہ وہ آگے سیرت کا چونکہ باب لمبا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا کہ آپ کا بچپن ایسا تھا، بڑھاپا ایسا تھا، جوانی ایسی تھی، جنگیں ایسی تھیں، فتح مکہ ایسے ہوا، ہجرت ایسے ہوئی، اس کے اندر درمیان کے سے کچھ ذکر کر دوں گا۔ یہ نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل فرمایا۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جو میں مختلف جگہوں پہ آپ کو عرض کروں گا۔ یہ نور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر تھا۔ یہ جب آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا، ایک 15 برس کا عرصہ اس میں گزرا، اور حضرت حوا کو دیکھا تو ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے فرمایا کہ نکاح ہوگا۔ میں بتا چکا ہوں کہ نکاح سے پہلے مہر ہوتا ہے، مہر کیا ہوگا آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ 20 مرتبہ، ایک روایت میں 10 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو تو یہی ایک مہر ہوگا۔ لیکن برعکس اسی نور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں ایک نور تھا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے ہمارے سامنے ایک لائٹ جگمگا رہی ہوتی ہے، ایسے یہ نور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں ڈالا۔ آدم علیہ السلام میں یہ نور یہ منتقل ہو کے حضرت شیش میں منتقل ہوا۔ حضرت شیش جب اماں ہوا کے پیٹ میں تھے تو اماں ہوا کا پیٹ اتنا صاف دکھائی دیتا تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اس میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہر موقع۔ تو یہ نور کی کرامت تھی، اور حضرت شیش علیہ السلام حضرت اماں ہوا کے پیٹ میں اتنا عرصہ رہے کہ ان کے دانت نکل آئے، پھر اماں ہوا کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ واحد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 40 جوڑے تھے، ایک روایت کے مطابق 500 جوڑے تھے۔ تو یہ کم سے کم روایت 40 کی ہے، زیادہ سے زیادہ روایت جو ہے وہ 500 کی ہے۔ تو بل جتنے بھی تھے ان میں یہ نور منتقل ہوا حضرت شیش علیہ السلام کی طرف۔ جب روایتوں میں لکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جو ان کی اولاد تھی وہ 40,000 کی تعداد میں تھی، ان میں منتقل ہوا حضرت شیش کی طرف۔ حضرت شیش سے منتقل ہوا، آگے بڑھتا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آیا۔ اور اگر روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کے اندر موجود تھا، صرف اسی کا صدقہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ پار لگی۔ اگر وہ نور حضرت نوح علیہ السلام میں نہ ہوتا تو اس دن اللہ کا غصہ ایسا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک عورت، اس کے پاس ایک بچہ تھا، وہ لے کے چڑھی سب سے اونچے پہاڑ پر، سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھی تو پانی بھی چلتے اس پہاڑ تک آیا، اور اس نے چاروں طرف سے اس عورت کو پکڑا چکڑا، پھر اس عورت نے بچے کو اوپر اٹھایا اور خود ڈگمگاتی گئی، آخر خود ڈوب گئی، بچہ بھی اس کے ساتھ ڈوب گیا۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رحم کھاتے تو سب سے پہلے اس عورت کے بچے پر رحم کھاتے، لیکن اس دن اللہ نے رحم نہیں کھایا۔ تو یہ اللہ کا غضب تھا، یہ اللہ کا جلال تھا۔ یہ نور یہاں سے منتقل ہوتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ درمیان میں بہت سی چیزیں، بہت سے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ ہجرت کے باب میں جب بہت سی چیزیں آئیں گی درمیان میں اس کا ذکر کروں گا۔ عبد المطلب کو ہم آج شروع کریں گے، اور عبد المطلب میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ تو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے آباد ہوئے، اور اپنے بچوں کو حضرت اسماعیل کو وہاں پہ رکھا، حضرت حاجرہ کو وہاں پہ رکھا، پھر وہاں مختلف قبائل آتے رہے، وہ جمع ہوتے رہے، پھر وہاں پہ زمزم کا کنواں نکلا، تو زمزم کی وجہ سے وہاں پر آبادی ہوئی۔ تو ایک قبیلہ تھا قبیلہ جرہم، قبیلہ جرہم کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا مزاز، یہ مزاز ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا۔ لیکن قبیلہ بنو جرہم کعبۃ اللہ کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔
تو یہ مزاج جو تھا یہ ان کو بڑا سمجھاتا، روکتا، ٹوکتا تھا. ان کا مذہب کیا تھا، دین کیا تھا، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے اوپر بڑی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ تفصیل سے بتاؤں گا. تو قبیلہ بنی جرہم جو تھا، ان کو مزاج نے بہت سمجھایا. ایک دن سمجھانے کے بعد انہوں نے حد کر دی، اس کے پیچھے بھی لگے. تو مزاج نے ایسا کیا کہ اس وقت تک زمزم کا کنواں سوکھ چکا تھا، کچھ ہلکا پانی رستا تھا، تو کنواں بالکل سوکھ چکا تھا. تو خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اوپر 9 قبیلے اس وقت تک حکومت کر چکے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 9 مختلف قبائل مختلف علاقوں میں وہ حکومت کر چکے تھے. سب کے نام وغیرہ لکھے ہوئے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ قبیلہ جرہم یہ آخری قبیلہ تھا. اس کے بعد یہ عرب کی طرف منتقل ہوا. یہ بھی عرب تھے لیکن قریشیوں کی طرف منتقل ہوا. تو جو مزاج تھا اس نے کیا کیا کہ یہ خانہ کعبہ کا ادب احترام ایسا کرتے تھے کہ جو بھی اہم اور اچھی چیز ہوتی تھی وہ خانہ کعبہ میں لا کے رکھتے تھے. چنانچہ سونے کی 2 ہرنیاں وہ کعبۃ اللہ میں رکھی ہوئی تھی، زیورات اور دیگر سامان کعبۃ اللہ میں لا کے رکھا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا، مزاج نے یہ کیا کہ رات کے وقت زمزم کے کنویں کے اندر سے مٹی نکالی، دوسری مٹی جمع کی. کعبۃ اللہ تو ابھی تو صاف ستھرا ہے، ابھی تو ماربل لگا، پہلے بالکل کچا تھا، اور صرف یہ جو کالا بیت خضرا ہے یہ کعبہ موجود تھا صرف. اور اس کے علاوہ باقی پوری آبادی تھی، لوگ رہتے تھے، لوگوں کے گھر تھے، کوئی اسپیسیفک باؤنڈری نہیں ہوا کرتی تھی کعبۃ اللہ میں. تو یہ معاملہ تھا، یہاں تک چلا کہ اور کنواں بھی اسی کے اندر تھا. تو مٹی جمع کی اور پھر یہ ہرنیاں اور زیورات سب کے سب اس میں ڈالے، اس کو مٹی سے بند کیا اور خانہ کعبہ کے اندر سے زمزم کے کنویں کا وجود مٹا دیا. یہ وجود مٹ گیا تو قبیلہ بنو جرہم کچھ رہتے رہے. پھر خزاعہ والوں نے حملہ کیا. خزاعہ والوں نے حملہ کر کے جرہم والوں کو، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ قتل ہو گئے. پھر خزاعہ قبیلہ آیا، خزاعہ کے بعد قصی آئے، خزاعہ میں کلاب آئے، کلاب کے بعد قصی آیا، قصی کے بعد یہ حضرت عبد المطلب آئے. تو جو حضرت عبد المطلب تھے یہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، اور نبوت نہیں تھی ان کے پاس، لیکن اور نبوت کے علوم بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بتوں کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے خدا ایک وہ ہے جو اس کعبے کا مالک ہے، میں اسی کی پرستش کرتا ہوں. اور اس کی تفصیلات میں انداز کروں گا. تو ان کی قوم چونکہ یہ سردار تھے، ان سرداروں کے پاس آ کے، عرب کے اندر سب سے بڑا آج بھی مسئلہ ہے، اس وقت بھی مسئلہ تھا کہ پانی نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے. اور زمزم کیا ہے، کیوں تھا، کس وجہ سے تھا، سب بھول چکے تھے. تو ایک رات عبد المطلب جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر سوئے ہوئے تھے. تو یہ سارے لوگ کعبۃ اللہ میں سوتے تھے، بہت سے لوگ تھے کعبۃ اللہ میں سو جاتے تھے. تو کیا ہوا، ایسا ہوا کہ پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ سوئے ہوئے تھے اپنے بستر بچھا کے کعبۃ اللہ میں. تو ان کو خواب آیا، لیکن طیبہ کو کھودو. انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کون ہے، تو آدمی چلا گیا. طیبہ کہتے پاکیزہ چیز. پھر اگلی رات خواب آیا، برا کو کھودو. برا یہ کیا چیز ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، بر نیکی، برا کو کھودو. تو یہ کیا چیز ہے، آدمی بھی چلا گیا. تو اگلی رات خواب ہے جیسے مضمونہ کو کھودو. مضمونہ یہ کیا چیز ہے، وہ آدمی بھی چلا گیا، جواب نہیں. تو اگلی رات کہنے لگا زمزم کو کھودو. زمزم کو کھودو. زمزم کیا ہے مجھے بتاؤ. زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. زمزم وہ ہے جو کہ یہاں پر ایک مقام پر ہے. ہاں، جو مزاج تھا اس نے حجر اسود کو بھی وہیں پر دفن کر دیا تھا. یہ اس جو سونے کے ہرن اور دیگر سامان کے ساتھ حجر اسود کو بھی اس نے وہیں دفن کر دیا تھا.
کہ ان کے پاس یہ برکات رہنی نہیں چاہیے، تو وہ اتنے گندے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ برکات نہیں رہنی چاہیے. پہلے زمزم کو کھودو. زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. زمزم وہ ہے جو کہ کچرے اور کیچڑ اور خون کے درمیان ہے. زمزم وہ ہے جو کہ لیلا اور صنعت کے بت کے درمیان ہے. یہ وہ ہے زمزم. اچھا، اس کو کھودو اور اس میں سے پانی نکالو. تو یہ صبح اٹھ کے بڑے پریشان، اور عبد المطلب معبر بھی تھے، خواب کی تعبیر بھی نکالا کرتے تھے. تو ان کو بہت اچھے طریقے سے خواب سمجھ میں آیا. تو یہ انہوں نے کہا کہ کیچڑ اور کچرے کے درمیان میں ہے، اور لیلا اور صنعت کے بت کے درمیان میں ہے، اور وہاں پر کیچڑ اور کچرا ہے، اور وہاں پر ایک سفید کوا ٹھونگے مار رہا ہوگا، بس وہی ہے زمزم. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صبح آئے اور اس جگہ پر تو ایک طرف اصاف کا بت رکھا تھا، ایک طرف نیلا کا بت رکھا تھا. درمیان کی جگہ بالکل صاف ستھری تھی. دیکھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے خواب تو یہ دیکھا یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا سوچتے ہیں کیا ہے. اس جگہ پر بیٹھے رہے تو ایک آدمی گائے ذبح کر رہا تھا. تو گائے اس کے نیچے سے چھوٹی، اس کی آدھی گردن کٹی ہوئی تھی. وہ بھاگ کے آئی اور نائلہ اور آصاف ان دونوں بتوں کے درمیان آ کے لیٹ گئی. اس نے وہاں پہ ذبح کیا، اس جگہ پر ذبح کر کے اسی کا گوشت بنا کے اوزیڈی اور کچرا وہاں پھینکا. وہیں پر خون، وہیں پر کیچڑ. اوپر سے کوا آ گیا، سفید کوا. آپ سن رہے سمجھ رہے ہوں گے بھنی کیا چیز ہے سفید کوا. مفسرین نے اس کو، یہ مورخین نے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا، مختلف ادوار ہیں. سفید پیٹ والا کوا. بعضوں نے کہا کہ وہ کوا جو سفید ہوتا ہے اس کے پاؤں بھی سفید ہوتے ہیں، اس کی چونچ سرخ ہوتی ہے، اس کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں، اس کی چونچ سرخ ہوتی ہیں. مختلف روایات ہیں. سفید کوا کبوتر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کبوتر آیا، وہ اس پہ بیٹھ گیا. اس نے زمین پر ٹھونگے مارنے سے وہ پھڑ گیا ہے، یہی جگہ ہے. تو اسی وقت آلات لائے اور زمین کو کھودنا شروع کیا. تو جو دوسرے لوگ تھے وہ سارے آ گئے. یہ کیا کھود رہے ہو؟ ہم تمہیں حرم نہیں کھودنے دیں. تو مجھے کھودنے دو، ہم تمہیں نہیں کھودنے دیں گے. تو عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے تھے. ان میں ایک بیٹے سب سے پہلے تھے حارث، جو ہم نام رکھتے ہیں حارث، را اور کا. حارث ان کے بیٹے تھے. اور حارث بہت بہادر تھے، ایسے بہادر تھے کہ کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا. حارث ہوگا تو ادھر کھڑا ہو نگرانی پر، اور میں اس کو کھودتا ہوں. کھودنا شروع ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ عبد المطلب بادشاہ کی بات نہیں مان رہا، چھوڑو، پھر اس کو چھوڑ دیا. تو پھر حارث بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر اللہ سے منت مانی کہ اے اللہ، اگر میں اس کام میں کامیاب ہو گیا تو اے اللہ میں اپنے بچوں میں سے ایک بچہ تیرے نام پہ ذبح کروں گا. یہ منت مانی. یہ منت بڑی مقدس سمجھی جاتی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا کہ اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلائی تھی. تو بڑی مقدس منت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ایسی منت ہوتی تھی جس کے بعد کوئی کام رکتا نہیں تھا. تو چنانچہ وہاں پہ کھودنا شروع کیا تو کنویں کی بنیادیں نکلنا شروع ہوئی. جب کنویں کی بنیادیں نکلنا شروع ہوئی تو سارے عرب والے پیچھے آئے. تو ہمارا کنواں ہے اور ہمارے اسماعیل کا کنواں ہے، اور اسماعیل کا کنویں پہ ہمارا بھی حق ہے. تو مختلف کہنے لگے کہ دیکھو کام تو میں نے کیا، کنواں برآمد ہوا، پھر اس میں سے وہ سب سامان نکلا، اور سارا یہ سب ہوا، کام تو سارا میں نے کیا. اب تم اس کا حق مانگنے آئے ہو. چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں حق دینے کو تیار ہوں، لیکن کسی کو حکم بناؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک عیسائی مذہب کی ایک عورت ہے جو کہ کاہنہ تھی. کاہنہ یعنی کہ اس زمانے کی بہت بڑی مولمن صاحبہ، زمانے کی بہت بڑی عالمہ وہ ہے. اس کے پاس جاتے ہیں. سب نے کہا ٹھیک ہے چلو. سب نے پانی لیا، اپنے ساتھ پانی باندھا اور لے کر چلے. صحرا میں پہنچے تو سب کا پانی ختم ہو گیا.
سب کا پانی. تو جو دوسرے گروہ والے تھے ان سے کہا کہ آپ پانی دے دو. تو دیکھو سفر لمبا ہے, تم لوگ مرنے والے ہو, تم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, مرنے والے ہو, ہم لوگوں کے پاس پانی ہے, ہم بھی تمہیں دے دیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے, تو نہیں دے سکتے پانی. تو عبد المطلب نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا, اب سوائے کہ اسٹاپ لگ جاتا ہے کبھی کبھی, مجھے اچانک ایک قبیلہ تھا سعد بن حسین, اس قبیلے کی یہ کاہنہ تھی. یہ کاہنہ ایسی پاک دامن اور ایسی اللہ والی تھی, ایسی اللہ والی تھی کہ اس نے یہ ایسی اللہ والی تھی کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تھا نا, تو ایک بچہ تھا, وہ ایسا تھا کہ اس کے جسم کا دایاں حصہ تھا ہی نہیں, یہاں سے یہ پورا دھڑ نہیں تھا, ٹانگ سمیت یہ پورا دھڑ نہیں تھا اس کے جسم, صرف یہاں سے تھا وہ بس. تو اس نے اس پہ تھوک پھینکا اس بچے پہ. بچہ آیا تو بالکل ٹھیک, اور اس نے بالکل صحیح زندگی گزاری. لوگوں نے اس کا نام دیا شک. شک شک کا مطلب ہے کہ پھٹا ہوا ایک حصے والا. تو وہ ایک حصے والا انسان تھا, شاید دنیا میں وہ ایک ہی انسان ہوگا, اس کے علاوہ ہمیں. اور دوسرا ایک آدمی تھا سطیح. سطیح یہ بالکل ایسا تھا جس کو سم بکم کچھ بھی نہیں آتا تھا, بالکل نیلا. اس کے سر پہ اس نے تھوک پھینکا, اس کے سر پہ اس نے تھوک پھینکا. تو وہ جو علم اس کاہنہ کو آتا تھا, جو علم اس عالمہ کو آتا تھا, سب اس کو آ گیا, صرف ایک تھوک پھینکنے سے. تو ایسے تصرفات ہوتا. تو اس کے پاس جا رہے تھے عبد المطلب لوگوں کو لے کے, پانی ختم ہو گیا. کہنے لگے ایسا کرتے ہیں, ابھی تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ چاند ہے, تو ہم 10 قبریں تیار کر لیتے ہیں. ایک آدمی کا جب انتقال ہوگا پیاس کی وجہ سے تڑپ کے, تو باقی لوگ اس کو دفنا دیں گے. پھر دوسرے کا انتقال ہوگا تو باقی لوگ دفنا دیں گے. تیسرے کا انتقال, تو آخر میں ایک آدمی بچے گا جس کو قبر نہیں ملے گی. تو ہم سب ذلیل ہوں, اس سے بہتر ہے کہ ایک بندہ ذلیل ہو جائے. ترکیب تو ٹھیک ہے. سب اٹھے, انہوں نے قبریں کھودی, اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی نہیں دے رہے. تو 3 دن قبروں میں لیٹے رہے, پانی کے بغیر تڑپ رہے ہیں. اور صحرا کی گرمی ایسی خطرناک ہوتی ہے, تڑپ رہے ہیں اور مرنے کی قریب ہے. تو عبد المطلب کہنے لگے کہ ضروری نہیں کہ ہماری موت یہاں میں لکھی ہو, ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش تو کریں. چلو اگر ایسے ذلیل ہو کے مر رہے تو ایسے تو نہ مرے ایک جگہ دب کے. تو 3 دن ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا, آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو عبد المطلب نے اونٹنی پر سواری کی. جیسے اونٹنی اٹھی تو نیچے ایک چشمہ نکل آیا. چشمہ ایسے مائع شلال بنا, ایسے پانی اس میں سے اگلا. سب لوگوں نے پانی پیا. جب انہوں نے پانی پیا تو ان سے اپنے برتن بھی بھر لو. وہ بھی آئے, انہوں نے اپنے برتن بھرے, اپنے پانی کو استعمال کیا, اور پھر آگے جانے لگے. تو کہتے ہیں بس اب آگے نہیں جانا, ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ جس کو اللہ نے صحرا میں
پانی سے محروم نہیں کیا تو کنواں بھی اسی کے پاس رہنا چاہیے، اسی کی کسٹڈی میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ کنواں آپ کا ہوا، اس میں جو سامان ہے سارا آپ کا ہوا، تو وہ سارا سامان وہ سب عبد المطلب کو ملا۔ پھر عبد المطلب کی یہاں سے سرداری سب نے مانی کہ واقعتاً اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ظاہر بھی ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے کنویں کے بارے میں ایک دو واقعات ہیں کہ کنویں کے اندر ایک مرتبہ ایک حبشی گر گیا تو کنویں سے سارا پانی نکالا گیا، گر گیا، اس کی لاش پھول کے پھٹ کے بدبو آنا شروع ہو گئی، تو اس کو پھر کنواں کھودا گیا، کھودتے کھودتے اس کے سارا پانی اس میں سے نکالا گیا، تو پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، تو پانی تیزی سے نکالنا شروع کیا، اور کچھ لوگ نیچے اترے کنویں میں تو دیکھا کہ کنویں کے اندر 3 چشمے جاری ہیں، 3 چشمے کنویں میں جاری ہیں، اور ایک چشمہ حجر اسود کی طرف ہے، جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے اس طرف ہے، اس میں پانی سب سے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور باقی 2 چشمے ان سے پانی مناسب انداز میں آ رہا ہے۔ تو یہ زمزم کا پانی ہے، اور اس کی اور بھی برکات ہیں۔ فی الحال بس اتنا رہتا، میں اتنا دیکھ سکتا ہوں، انشاءاللہ کل پرسوں جب بھی موقع ہوگا۔